سیرت النبی اسٹیڈیم ریسرچ سینٹر کرناٹکا کی جانب سے شہر کے مغل گارڈن فنکشن ہال میں عظیم الشان جلسہ رحمت للعالمین کا انعقاد کیا گیا۔ اس روحانی اور پیغامی جلسے کی سرپرستی جناب ڈاکٹر حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور چیئرمین کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف وقاف کے ساتھ ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سجادہ نشین بارگاہ شیخ ڈکن نے فرمائی ہیں۔ اس موقع پر خاص کر نئی نسل کی حوصلہ افزائی، تعلیمی خدمات اور اسلامی اخلاقیات کو مرکز بنایا گیا۔ اس پروگرام کی قیادت سیرت النبی اسٹیڈیم ریسرچ سینٹر کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے نیشنل سیکریٹری جناب ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے کی۔ اس جلسے کے دوران 150 سے زیادہ اسکولز کے بچوں کی کارکردگی کو سراہا گیا، جبکہ 210 سے زیادہ طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس میں 130 ٹاپ پوزیشن ہولڈرز اور 80 انسینٹیو ایوارڈ شامل رہے۔ طلبہ نے قرآن، نعت، حفظ حدیث، سیرت و قرآن کوئز، تقریر اور مضمون نگرانی جیسے مقابلوں میں حصہ لیا۔ مقررین نے کہا کہ اس کوشش کا بنیادی مقصد نئی نسل کو اسلامک اقدار سے جوڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ امن اور رواداری کا پیغام دیتے ہوئے ڈاکٹر سید محمد علی الحسینی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور بھائی چارے کا مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ اس موقع پر سوامی کرنیشور انوبھو منڈپالن نے ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں مسلمانوں کے اہم کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی رہنمائی کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہیں ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی اور سید شاہ احمد پاشا قادری کرنول نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ مذہبی رواداری کی لاجواب مثال پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلش اور کنڑا ترجمہ شدہ کاپیز مختلف مذہبی رہنماؤں کو پیش کی ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر دکشیانی سپا، چانسلر شرنا بسپا یونیورسٹی، سوامی کرنیشور، سوامی گیان پرکاش، سوامی سدھارام آنندہ بسوراج دیشمکھ، مہانتیش کولاگی کے ساتھ ساتھ سکھ اور برہما کماری کمیونٹی کے نمائندوں کو ان کی سماجی اور تعلیمی خدمات پر تعظیم دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید خلیل اللہ اویسی بخاری اور مولانا عتیق احمد قاسمی کو ان کی دینی اور سماجی خدمات کے لیے رحمت للعالمین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جرنلسٹ کو ان کی ذمہ دارانہ صحافتی خدمات پر سمانت کیا گیا۔ اس عظیم جلسے میں علماء، صوفیاء اکرام اور دانشوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں سید عاقب الحسینی صاحب، سید خلیل اللہ حسینی، سید علی اکبر حسینی، عبدالقدیر اور دیگر کئی لوگ یہاں موجود تھے۔ اس جلسے کی کارروائی مولانا نذیر احمد رشادی نے چلائی، جبکہ مولانا غوث الدین قاسمی اور مولانا شفیق احمد قاسمی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ آخر میں مولانا یوسف قریشی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس روحانی اور پیغامی جلسے کے اختتام کا اعلان کیا۔ یہ جلسہ امن، اتحاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا ایک واضح اور پر اثر پیغام سب کے لیے چھوڑ گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کا یہ پروگرام میں اس کے کمپٹیشن میں جو بچوں نے حصہ لیا تقریباً 1200 سے 1500 یہاں تک کہ 2000 بھی بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کرناٹک کا سب سے پہلا پروگرام ہے جس میں 2000 بچے آتے ہیں اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک، آل انڈیا ملی کونسل، مرکز سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کا 7واں عظیم الشان اجلاس منعقد ہونے کو جا رہا ہے۔ آج کے اس تاریخی شہر گلبرگہ کی سرزمین پر آل انڈیا ملی کونسلر اور سیرت النبی اسٹڈی کمیٹی کی طرف سے ملت کے نونہالوں کی تربیت کی غرض سے جو 7 سال سے مسلسل اہم کوششیں چل رہی ہیں اور اس کی دعوت پر آج شہر گلبرگہ کا مغز اس وقت میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ عمومی طور پر ہمارا یہ تصور ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے۔ عموماً یہ تصور ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ جب تک اللہ کسی کے گود کو ہرا نہیں کرتا اور کسی کے چمن میں پھول نہیں کھلاتا، کوئی انسان اپنی تدبیر سے جو ہے اولاد کی نعمت کو پا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا
वयहबु लिमन यशाउ दुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा, ये अल्लाह का ऐलान है। लेकिन एक बात मैं आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ, औलाद वालिदैन के लिए जहाँ नेमत है हम इसी पर आकर रुकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते, इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। औलाद जहाँ माँ बाप और वालिदैन के लिए नेमत है, ये कौम का मुस्तकबिल भी है, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि ये कौम का मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल का असासा है। से देखेगा उसका जहन जो बनेगा, ये समाज ने ये गुलदस्ता दिया है, ये माशरे ने ये गुलदस्ता दिया है, ये बच्चे महदूद जहनियत के साथ जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि इंसानियत नवाजी के साथ हर एक का इकराम करने वाले और हर एक के साथ इंसानियत की बुनियाद पर ये सब तामुल करने वाले बनते हैं। आज सबसे पहले उन तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अजहर चुलबुल साहब की मुसलसिल 7वें साल काबिल शौक के बज़िमन में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन का इनेकाद किया गया। उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर साल मुसलसिल 7वां साल है। तो आज का ये जो 7वां सीरतुन नबी इनामी मुकाबला का जो जलसा तक़सीम इनामात है, मैं उन तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने सीरतुन नबी इनामी मुकाबलाजात में हिस्सा लिया। आज के ज़माने में न सिर्फ हमको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ होना है, बल्कि दुनिया के सामने सीरत को पेश करना है। मेरे करीम मुस्तफा, मेरे रहीम मुजतबा, तुमको नहीं तो फिर किसे अपनी खबर करेंगे हम। पहला कदम गुलबर्गा जिला में या पूरे कर्नाटक में, ये दक्षिण भाग में अगर जाना है तो बसवण्णा का वचन साहित्य लेकर ये कौन है, ये कौन है, ये मेरा है, ये अपना है, ये हमारा है, ये नारा लेते हुए ये अपने घर का है, जैसा वचन है अन्ना बसवण्णा का। दीन और दस्तूर दोनों को भी बचाना हमारा काम है। अभी जितने भी हम देख रहे हैं घटना इस देश में, मीडिया से हम देख रहे हैं, उसमें दीन और दस्तूर दोनों को भी खतरा महसूस हो रहा है। जब तक हम लोग दीन और दस्तूर को नहीं बचाते, फिर इस देश में, इस देश का जो आत्मा है, बहुत्व भारत, समता का भारत, भाईचारा का भारत, उसका जो मूल तत्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बच्चों में भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो विचार है, भारत का जो सिद्धांत है, वो जानना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। बच्चे अगर बाहर ज्यादा रहेंगे तो आपका उनकी सोहबतों पे, उनकी तरबियत पे कंट्रोल नहीं रहेगा, और उनके ऊपर कंट्रोल रहने के लिए आपको उनके साथ रखना जरूरी है। तो ख्वाजा गेसुदराज जब बाहर जाते तो उनके साथ जो दोस्त वगैरह होते तो उनसे सवाल किया करते थे, नमाज कैसे पढ़ी जाती, कुछ मसला आ जाए, दीनी मसला आया तो पूछने के लिए। यानी उस जमाने में 7 साल की उम्र में आपके घर का माहौल ऐसा हुआ करता था कि आप अपने साथियों को तरबियत करते थे। तो ये है हमारा, ये मिसालें जो है इससे हमको सीखने की जरूरत है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग हैं बात करने के लिए। तो मैं अजहर चुलबुल साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये एक बहुत ही अहम कोशिश है कि हम दीनी माहौल घर में बनाने के लिए इन किताबों और कॉम्पिटिशन्स की जरूरत है, ताकि बच्चे उस
اس ذریعے اٹریکشن میں آ جائیں, کچھ اٹریکٹ ہو جائیں کمپٹیشن کے ذریعے, کیونکہ کمپٹیشن پسند ہوتا ہے دوسروں کو. تو میں بے حد مبارکبادی دیتا ہوں ان کو اور ان کی ساری ٹیمز کو. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے نام پر اخلاقیات کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر لے دیں کہ یہ جو تنظیمیں اور یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین, اسلام اور اخلاقیات سکھانے والی تنظیمیں نہ ہوگی, ایسی محافل نہیں ہوگی, تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے قوم کا, ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا عالم ہوگا. معزز سامعین کرام, شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, جتنے والدین یہاں تشریف فرما ہے, میں ان سے کہوں گا کہ آپ حضرات, یہ جو تنظیموں نے, یہ جو حضرات نے آپ کے بچوں کو دین سے جوڑنے کا, اخلاق و کردار کے راہ پر لانے کا کام کیا ہے, یہ ذمہ داری آپ کی تھی, یہ کام کرنا آپ کو تھا جو ان حضرات نے مکمل کیا ہے. اس کے لیے آپ ان کے شکر گزار رہنی چاہیے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ کو, آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ پچھلے 7 سال سے ڈاکٹر محمد افضل قبول صاحب یہ کوشش, ایک کاوش کر رہے ہیں, جو تاریخ ساز کام ہے, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ صرف سیرت پڑھ کر یہاں پر ایوارڈ اور انعامات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا عملی پہلو بھی ہماری زندگیوں میں آ جائے, ہمارے اخلاق, کردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آئینے میں نکھر جائیں, سور جائیں, سدھر جائیں. اسی ضمن میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس سیرت کمیٹی کے جتنے بھی احباب ہیں, ان تمام احباب کو آپ نے اس میں شامل کیا, چاہے وہ ججز ہو, ان کی بھی یہاں پر تہنیت پیش کی گئی ہے, چاہے وہ منتظمین ہو, ان کی بھی یہاں پر تہنیت پیش کی گئی ہے, اور سب سے اہم بات جو اسکول سے پارٹیسپیٹ طلباء و طالبات ہوئے ہیں, ان اسکول تک اپروچ ہونا اور ان اسکول کے ذمہ داروں سے اس کی اجازت حاصل کرنا اور بچوں کو کمپٹیشن میں حصہ دلوانا, یہ تمام مراحل سے گزرنا ایک اہم کام ہے اور محنت طلب کام ہے. संस्कार देने का, अच्छा गुण देने का जो काम जोधपुर साहब ने कर रहा है, अच्छा सभी को अच्छा कुरान पाठ करने का बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं. ऐसा अच्छे काम में हम सदा उसके साथ रहे. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಲ್ಟಿ ಫೇಸೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಬಹು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. जो बच्चों को दीन की बेदारी की तरफ ले जा रहा है, दीन क्या है समझाया जा रहा है, सरकार की क्या शख्सियत है बतलाया जा रहा है, सरकार के किरदार को सामने लाया जा रहा है, और बच्चों को जो समझ में आता है वो जब तक बड़े होंगे वो तालीम मिलते रहेंगे. बच्चों में जो शौक पैदा किया जा रहा है, हर साल मैं देखता हूँ कि लाखों की तादाद में है. अब तो इंटरनेट हो गया है, बाहर से भी लोग आ गए हैं. मैं अपने तरफ से अपने आदमी से मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जितने भी काम प्रोग्राम से कामयाब कामरान